بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس رمضان ہماری یہ خواہش ہوگی کہ غامدی صاحب کے ساتھ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور رمضان سے متعلق لوگوں کے جو مسائل ہیں، ان تینوں موضوعات پہ ہر نشست میں گفتگو کریں۔ گفتگو کا پیٹرن کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم ابتدا میں قرآن مجید کے اندر کوئی اس طرح کا موضوع جو ہمارے اخلاق، ہماری تربیت، ہماری تعلیم سے متعلق ہے، جس سے ہم رہنمائی لے کے رمضان میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد رمضان ہی سے متعلق ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کی روشنی میں رمضان کی اہمیت کو جانیں گے، اور پھر آپ لوگوں کی جانب سے رمضان سے متعلق جو سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں وہ ہم صاحب کی خدمت میں رکھیں گے۔ اسی سلسلے کو لے کے حاضر خدمت ہیں حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا رمضان مبارک کی خصوصی نشریات ہے اور اس کے اندر ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ سے استفادہ کریں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس مہینے کے اندر اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی افزونی چاہتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے ذریعے، مختلف یوٹیوب چینلز کے ذریعے علماء سے رہنمائی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا نیوز کے پلیٹ فارم پر خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں ہم سب آج کی نشست میں قرآن کے حوالے سے۔ جو پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کی 30-40 سال کی پبلک لائف ہے، آپ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، تو ہر جگہ قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، قرآن مجید کی غیر معمولی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ میں پہلی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نعمت ہمیں ملی بھی ہوتی ہے تو اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو احساس ہے وہ دلوں میں اجاگر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام اپنے پیغمبر کی وساطت سے پہنچا دیا ہے، وہ پیغام ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم روز اس کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، بتائیے گا ایک بندہ مومن کی زندگی میں قرآن مجید کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، دنیا کی کتابوں میں سے ایک کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں جو کتابیں وجود میں آتی ہیں وہ میری، آپ کی، کسی بڑے عالم، کسی فقیہ، کسی متکلم، کسی فلسفی کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور انسانی علم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ صحیح و خطا کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، اپنے آباء سے سنتے ہیں، اپنے اساتذہ سے سن کر سمجھتے ہیں، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، ان پہ تحقیق کرتے ہیں، پھر غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمارے ذرائع علم بھی بہت محدود ہیں۔ یہ اطلاع اگر انسانیت کو دی جائے کہ اس دنیا میں ایک ایسی کتاب بھی موجود ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، جس کو خود اس کائنات کے پروردگار نے نازل کیا ہے، جس کو جبریل امین لے کر آئے ہیں، جو خدا کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے دنیا کو پہنچائی گئی ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قیامت تک انسان کی رہنمائی کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کسی باشعور انسان کو بھی یہ اطلاع اگر پہنچے تو اس کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب، اس کائنات کے پروردگار کا کلام، اس کے اپنے الفاظ میں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کا صحیح طریقے سے تعارف نہیں کرایا گیا کہ وہ کیا کتاب ہے، کیسے نازل کی گئی ہے، اس میں کیا موضوعات ہیں، تو لوگ بالعموم ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جو دنیاوی کتابوں سے انہیں حاصل ہوتی ہیں اس کتاب کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں جی، اور بارہا مایوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ اس کتاب کی نوعیت کیا ہے، یہ کتاب کس طرح سے اپنا مدعا بیان کرتی ہے اور اس کا موضوع کیا ہے۔ میں نے اپنی تصنیفات میں بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر زمین پر آیا ہے اور وہ آخری پیغمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری مرتبہ اپنے رسول کو بھیجا، اس نے اللہ کی دعوت پیش کی ہے، اللہ کی راہ کی طرف بلایا ہے۔ اس کے بلانے کے نتیجے میں جو کچھ رد عمل ہوا، جو سوالات پیدا ہوئے، جو مسائل زیر بحث آئے، وہ اس کتاب کا موضوع ہے، اس کے مخاطبین ہیں، اس میں اللہ کا کلام ان تک پہنچانے کی صحیح کی گئی ہے، اس میں انہوں نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے اس پر تبصرے ہوئے ہیں، ان کی تنقید ہوئی ہے۔ تو اس کو ذہنی لحاظ سے یہ ماضی کا سفر کر کے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، بالعموم ہم وہ ماضی کا سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
اور یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب بھی اسی طریقے سے کوئی توحید پر لکھا ہوا مقالہ ہے یا آخرت پر کوئی واعظ ہے، اس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ماضی میں جا کے، جب وہ کتاب نازل ہو رہی ہے، جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، جب اس کے مخاطبین سامنے ہیں، وہ کردار سامنے رکھ کر اور خود بھی اس کا حصہ بن کر اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر اس کی صحیح اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، ایک ایسا کلام جس کے بارے میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ اصل میں وہ ہدایت ہے اور یہ وہ روشن کتاب ہے کہ جس کی روشنی اور جس سے ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے تو اس دنیا میں کسی چیز کا بھی سرا ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ تمہیں یہ نہیں بتانے کے لیے آئی کہ تم نے دنیا میں جو قوانین کار فرما ان کی تحقیق کیسے کرنی ہے، وہ سائنس کا موضوع ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت، اس کے مسائل حل کرنا یہ تمہارے لیے بہت عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کرو اس سے حل۔ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم ہو کیا، تمہیں آنا کہاں سے ہے، تمہیں جانا کہاں ہے، تمہاری منزل کیا ہے، اس کتاب کا موضوع یہ ہے۔ تو اس سے یہ جاننے کی صحیح کرو۔ یہ سب سے بڑا موضوع ہے، اس لیے کہ میں نے دنیا کے سارے مسائل حل کر لیے، کاروبار کرنا سیکھ لیا، بڑی بڑی فیکٹریاں لگانا سیکھ لی، ذمہ داری کرنا سیکھ لی، جہاز بنانا سیکھ لیے۔ سوال یہ میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے؟ میں اس کائنات کا آقا ہوں، کسی کا بندہ ہوں، کہیں سے آیا ہوں، کسی مقصد سے آیا ہوں یا بے مقصد بھیج دیا گیا ہوں، مجھے کہیں رہنا ہے یا جانا ہے؟ یہ سب بڑے سوالات ہیں۔ تو قرآن ان بڑے سوالات کا جواب دیتا ہے اور اس کائنات کے پروردگار کی طرف سے دیتا ہے جس کا علم ظاہر و باطن کو محیط ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے؟ لیکن ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس حد تک غلطان ہو گئے ہوئے ہیں کہ اس کتاب کو بھی کھولتے ہیں تو اس سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت اہم، وہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جدید علوم، قدیم علوم یہ پڑھنے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے ملک کی سیاست کیسے صحیح کرنی ہے، معیشت کیسے درست کرنی ہے، ہم نے اپنی معیشت کا کیا حال کرنا ہے، ہم نے کاروبار کیسے کرنے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و عقل کی بے شمار صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر یہ کتاب بات کرتی ہے، اور پھر جب وہ یہ مقصد متعین کر دیتی ہے کہ تم اس دنیا میں ابتلا کے قانون کے تحت بھیجے گئے ہو، تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، یہ پاکیزگی آخرت کے لیے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فردوس کے لیے انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے، اور وہ اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ کس نے اپنے زندگی کے معاملات کو کتنا پاکیزہ رکھا ہے۔ یہ پاکیزگی ہے جس کی تعلیم یہ کتاب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار کر کے ایک انسان کے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیے ان کو بیان کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ان تبدیلیوں کے لحاظ سے اپنی زندگی کا انضباط کیسے کرنا ہے، اسے قاعدوں میں کیسے رکھنا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے انسان اس کو پڑھے گا تو پھر یہ سراسر ہدایت ہے، اور اسی لیے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، ایک بینہ آ گئی ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے آفتاب طلوع کر کے ہمارے سامنے آ گیا، یہ سراج منیر ہے۔ تو یہ سب باتیں اس پہلو سے کہی گئی ہیں۔ اگر اس پہلو سے دیکھیں گے تو روشنی ہی روشنی ہے، اور اگر اس سے بھی دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ کتاب آپ کی رہنمائی سے قاصر رہ جائے گی، کیونکہ وہ اس لیے نازل ہی نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، بڑی اہمیت کی بات کی ہم سب۔ ہمارے ہاں بالعموم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس وقت مسلمان دنیا کی ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں اور دیندار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی اس کتاب میں سے وہ چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کا موضوع نہیں ہے، اور جب وہ اس کا موضوع نہیں ہے اور مسلمان اس کتاب کو دنیاوی معاملات میں بنا استدلال بناتے ہیں تو بظاہر بڑی مزے کا خیز صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے دنیا کو کہتی ہے کہ ہم نے یہ ترقی کی چکا چوند، یہ انڈسٹریل ریولوشن، یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی بعض آیات سے وہ مفاہیم نکال کر لے کر آ رہے ہیں کہ جی یہ ایجادات تو اصل میں قرآن مجید میں سب سے پہلے زیر بحث آئیں۔ بڑی اہمیت کی آپ نے بات فرمائی۔ یہ بتائیے گا کہ جو کانٹینٹ ہے کتاب کا، ہمارے ہاں مسلمانوں کا عمومی رویہ اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پیغمبر نے پہنچا دی ہے، لیکن اہمیت ہے ایک بابرکت چیز ہونے کی، ایک مبارک کلام ہونے کی، ایک ایسی چیز جس کو پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، اس کے مخارج کی صحیح ادائیگی ہو، تلاوت کی جائے اور لوگ اس کو سنیں اور محافل کا انعقاد ہو۔
کانٹینٹ زیر بحث نہیں رہتا. غام صاحب آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ جی اس کے اندر بڑا غیر معمولی مواد ہے اور لوگ کانٹینٹ کو چھوڑ کے اس کو جو پڑھنا، اس کی جو ادائیگی ہے یا اس کو اس کی تلاوت کو باعث ثواب سمجھیں. یہ ڈائلما شاید کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا میرا خیال ہے. یہ بالکل ضمنی چیزیں ہیں اور ضمنی چیزیں اصل بن جاتی ہیں. اصل میں تو جس مسئلے کو وہ کتاب موضوع بنا رہی ہے اس مسئلے کے شعور کے ساتھ کتاب میں جانا چاہیے. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا موضوع تو موت ہے، مجھے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس سے یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، کیوں آیا ہوں، مقصد کیا ہے، کیا کرنا ہے مجھے دنیا میں، جس کے بعد میں موت کے دروازے سے گزر کر جب آنے والی دنیا میں قدم رکھوں تو وہاں کامیاب ہو جاؤں. یہ بنیادی بات ہے جو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے. تو اس پہلو سے اس کتاب کی طرف اگر رجوع کیا جائے گا تو پھر تو انسان سب سے پہلے یہی جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس کا پیغام میرے لیے کیا ہے، اس نے ان مسائل کا کیا حل پیش کیا ہے، یہ ان چیزوں کے بارے میں میرے سوالوں کا کیا جواب دیتی ہے، جو خلجان شیطان پیدا کر دیتا ہے اس سے مجھے کیسے نکالتی ہے، اطمینان قلب کی وہ دولت کیسے ملتی ہے جس کے بعد ہر چیز روشنی میں آ جاتی ہے. پھر ان چیزوں کے لیے رجوع کرے گا. اور جب ان چیزوں کے لیے رجوع کرے گا تو یہ کتاب اپنے کانٹینٹ، اپنے محتویات کے لحاظ سے اس کے تدبر کا موضوع بنے گی. یہ جو آپ نے لفظ برکت استعمال کیا ہے، یہ دیکھیے قرآن نے خود اس کو کہاں استعمال کیا. یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، کتاب انزلنہ الیک مبارک، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت. کس لیے نازل کی گئی ہے؟ اس لیے کہ تم اس کی آیتوں پر تدبر کرو، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو تدبر کرنا، غور کرنا، نصیحت حاصل کرنا، اصل میں یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت اس کتاب کو کھولا جانا چاہیے، اس کو پڑھا جانا چاہیے اور اچھی طرح جان کر کے کس نوعیت کی کتاب ہے اس کا تعارف کرانا چاہیے ایک شخص کو، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کتاب یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ فلاں مرض کا علاج کس طریقے سے ہوگا اور فلاں چیز کو اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا. یہ تو بڑے پست سے مقاصد ہیں جو دنیا میں انسان حاصل کرتا ہی رہتا ہے، ضمنی چیزیں ہیں. اگر یہ کوئی فائدہ ہے بھی تو یہ اس کتاب کا اصل موضوع نہیں ہے. کتاب اصلاً کیا کرتی ہے، وہ کن چیزوں کی دعوت دیتی ہے، وہ کیا پیغام پہنچاتی ہے، وہ کن چیزوں کو سامنے رکھنے کی تلقین کرتی ہے، جس چیز کو میں نے الفاظ میں بعض اوقات ڈھالا ہے اور بتایا ہے کہ جو کچھ بھی میری موت کا مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ مجھے پوری رہنمائی دے رہی ہے. اور اس معاملے میں وہ تفصیلاً لکل شے ہے، کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے، ایک ایک چیز کو واضح کر دی ہے. لیکن دنیا کے معاملات میں تو ضمنی طور پر کوئی بات اگر کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو کہی گئی ہے. اسی طرح کائنات پر بات کرتے ہوئے اگر کسی چیز کو بیان کیا ہے تو اس سے ضمناً اس کائنات کی کوئی بڑی حقیقت بھی زیر بحث آ گئی. یہ سب چیزیں بالکل ضمنی حیثیت رکھتی ہیں. اصلاً تو اس مقصد کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھا جانا چاہیے. اب جب آپ اس مقصد سے کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو پھر یہ پستی چیزیں اس میں زیر بحث آ جاتی ہیں اور انہی میں لوگ بہت خوش رہتے ہیں اپنی جگہ. درا حالے کہ اللہ کے پیغمبر نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ میری یہ کتاب جو مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ بوڑھوں نے بھی پڑھنی ہے، یہ بچوں نے بھی پڑھنی ہے، یہ بڑی عمر کے لوگوں نے بھی پڑھنی ہے، یہ عربوں نے بھی پڑھنی ہے، یا جمیوں نے بھی پڑھنی ہے. وہ اپنے اپنے لہجے میں اپنے اپنے طریقے پر اس کو پڑھیں، اس کی اجازت ہے ان کو. لیکن ہماری ساری توجہات کا مرکز وہ چیزیں بن گئیں کہ عرب لہجہ سیکھنا ہے مثال کے طور پر، یا فلاں فلاں جگہ اس کی متعین کر لینی ہے، یہ فلاں امراض میں کام آئیں گی. اس طرح کی چیزیں جو ضمنی اہمیت رکھتی ہیں وہ اصل بن گئیں. اور یہی انسانیت کا بڑا المیہ ہے کہ اس میں اصل فرع کی جگہ بھی چلا جاتا ہے اور فرع اصل کی جگہ چلی جاتی ہے. چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنا سیکھنا بھی چاہیے، اور اگر اللہ توفیق دے تو دوسروں کو سکھانا بھی چاہیے. قرآن مجید کی ایک مسلمان کی زندگی میں کیا اہمیت ہونی چاہیے، بالخصوص رمضان کے اندر جس وقت ہم دین کے ساتھ ایک شعوری تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس پس منظر میں غامدی صاحب کی خدمت میں ہم نے سوال رکھا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. غامدی صاحب، حدیث میری خواہش ہے کہ ہر نشست میں زیر بحث آئے، بالخصوص رمضان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ میں حدیث آپ کی خدمت میں رکھوں اور اس میں اگر کوئی توضیح طلب پہلو ہے تو اس پر بھی آپ کی توضیح ہم لیں.
یہ میرے سامنے روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 3277 اور صحیح مسلم 1079 یہ رقم ہے اس حدیث کا۔ ہم نے قرآن مجید کو جب آپ سے ہم پڑھتے ہیں مختلف مواقعوں پہ، اور قرآن مجید کی اپنی صراحت بھی یہ ہے کہ جو جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ دنیا ہی کا ایک را مٹیریل ہے، پوری کی پوری کائنات اس کو بدل کے ایک دن بنائی جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے، یہ کوئی میٹافر ہے؟ کیونکہ جنت اور جہنم تو بھی وجود میں آنی ہے نا۔ یہی پہلو ہے اس میں، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کا راستہ تمہارے لیے ہموار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، عمومی رغبت پیدا ہوتی ہے، دینداری کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے مجرم بھی متنبع ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی ہدایت اتری تھی، اللہ نے خود اس مہینے کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عبادت انجام دیتے ہیں۔ عبادات کے بارے میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اطاعت کا تعلق پیدا ہوتا ہے بندے کا، اس کا علامتی اظہار ہے۔ یعنی میں نے چونکہ اس اقرار کے بعد کہ میں بندہ ہوں اور مجھے اپنے پروردگار کی پرستش کرنی ہے، نماز پڑھی، میرا پورا جسم جھک گیا، میں سجدہ ریز ہو گیا، میرا باطن بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوا، وہ پرستش کے آداب ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اور روزے میں اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی طرف سے کوئی بات آ جائے گی تو مجھے سر جھکا دینا ہے، سرفگندہ ہو جانا ہے۔ اس کی تربیت کے لیے یہ رمضان کا روزہ ہے۔ اس میں انسان مجسم اطاعت بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنی ان جبلتوں پر پابندی لگا دیتے ہیں جن جبلتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگانا کبھی پسند نہیں کیا، لیکن تربیت کے لیے ایک محدود وقت کے لیے، کم و بیش 720 گھنٹے کے لیے ایک ایسی مشقت سے ہم گزرتے ہیں جس میں انہی جبلتوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اور ان جبلتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے بعد زور کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب وہ زور کرتی ہیں اور آپ انہیں روکتے ہیں تو گویا عام زندگی میں جو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرنا، یہ احساس ذہن سے مفقود ہوا ہوتا ہے، وہ نمایاں ہو کے سامنے آ جاتا ہے، پورے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو انسان مجسم اطاعت ہو کر یہ مہینہ بسر کرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ اس میں پھر انسان جب نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، گویا اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، تو یہ بڑی خوبصورت ادبی تعبیریں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے۔ ان کی بنیاد پر اس بحث کی گنجائش نہیں ہوتی کہ جنت آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے، جنت بن گئی ہے یا نہیں بنی ہے۔ وہ قرآن مجید واضح کر چکا ہے کہ کیا صورت ہوگی۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے، یہ در حقیقت جنت اور دوزخی کا سامان تعمیر ہے، اور یہ سامان تعمیری کے طریقے پر بکھیر دیا گیا ہے۔ اس کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ جنت دوزخ بنائیں گے، اور اس جنت کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہوگی، یعنی یہی پوری کائنات جنت میں تبدیل ہو جائے گی، دوزخ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ بتا دیا گیا ہے، اس کو وہاں سے سمجھنا چاہیے۔ اس میں یہ جاننا چاہیے کہ بہت خوبصورت اسلوب میں اللہ کے پیغمبر نے ترغیب دی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت احاطہ کرتی ہے، وہ اپنے بندوں کا منتظر ہوتا ہے۔ اس میں شیاطین جن پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ میرے بندوں کو گمراہ نہ کرے، تو اب صرف نفس سے مقابلہ کرنا باقی رہ جاتا ہے یا شیاطین انس سے۔ تو اس میں اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا نتیجہ جنت کے دروازوں کو کھلنے کی صورت میں سامنے آئے۔ ٹھیک، بڑی خوبصورت بات ہم سب بیان ہوئی اس حدیث کے اندر۔ ایک اور پہلو بتائیے گا، آپ نے فرمایا رمضان کے اندر ایک جو ماحول ہوتا ہے اس کے اندر عمومی طور پہ انسان نیکی کی طرف رغبت محسوس کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے سے بڑے لوگ جو عام طور پہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، رمضان میں ایک شرم کے مارے ہی کم سے کم وہ کہتے ہیں کہ یار اس مہینے میں ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ماحول کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ ہم سب ماحول کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ رمضان کے اندر اس طرح کی فضا بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر نیکی کی رغبت بھی ہے، ترغیب بھی ہے، شیطان سے دوری بھی ہے، نفرت بھی ہے۔ تو اس کو اگر ہم پوری سال پر محیط کریں تو اس میں نیکوں کی صحبت، اچھے ماحول میں رہنا، یہ بھی اسی طرح اثر انداز ہو کہ پورا سال بھی ہماری جنت کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ اصل میں تو جنت کے دروازے ہر وقت ہی ہمارے لیے کھلنے چاہیے، اور جہنم کے دروازے بند ہی رہنے چاہیے۔
لیکن انسان چونکہ غفلت شعار ہے، وہ بعض اوقات سرکش بھی ہو جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو یاد دلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس لیے نازل کیا؟ یاد دہانی کے لیے۔ پیغمبر کس لیے بھیجے؟ یاد دہانی کے لیے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ 5 وقت یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ کے بندے ہو، کیوں غلطیاں کر رہے ہو، کیوں گناہوں میں ملوث ہو رہے ہو۔ روزہ بھی یہی کرتا ہے۔ یعنی عام زندگی میں ہمیں یہ احساس نہیں رہتا کہ اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہم نافرمانی کر کیسے سکتے ہیں، تو فرما برداری کی تربیت وہ ہے یہ مہینہ کر دیتا ہے۔ اس زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ چلے اگر 11 مہینوں میں غفلت بھی رہی ہے تو کچھ بیدار ہوئے، کچھ تنبہ ہوا، کچھ چیزوں کو ہم نے سیکھا، کچھ پڑھ لیا، کچھ اللہ کی بات سن لی، کچھ اللہ کے بندوں کی صحبت اٹھا لی۔ اس کے اگر اثرات باقی زندگی پر بھی ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر پھر بھی غفلت رہتی ہے تو بار بار توجہ دلانی چاہیے۔ دین جو کچھ کرے گا، یا صالحین جو خدمت انجام دیں گے، یا علماء اگر لوگوں کو کچھ توجہ دلائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ لوگوں کو واعظ کر دیں گے، نصیحت کر دیں گے، استدلال سے بات سمجھا دیں گے، جمعے کے موقع کے اوپر ان کو بتائیں گے کہ تم کس پروردگار کے بندے ہو۔ کبھی قرآن سنیں گے تو وہاں سے یہ تذکیر ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کا معاملہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز یہی کام کر رہی ہے، جمعے کا خطبہ یہی کام کر رہا ہے، عیدین کے خطبے یہی کام کر رہے ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ، اور اگر اللہ توفیق دے تو اس کے بعد وہ بڑی عبادت جس کو ہم حج و عمرہ کہتے ہیں، یہ سب اسی یاد دہانی کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار بھی ہیں اور ہمیں یاد دہانی بھی کراتی ہیں۔ تو یہ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے باطن کو تیار کرنا ہے۔ اگر میرے اندر اس کا شعور نہیں ہے اور اس کی خواہش نہیں ہے اور اس کی طلب نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں بیکار چلی جائیں گی۔ لیکن اگر میرے اندر طلب ہے، میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ان میں سے ایک ایک چیز مؤثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی تاثیر ہم نہیں دیکھتے، وہ اصل میں اپنا جائزہ لے کر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا طلب پیدا ہوئی ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان ایک صاحب ارادہ مخلوق ہے۔ جب تک اس کے باطن میں ارادہ نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک کوئی چیز بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے ارادے کو ہمیں ہر حال میں تربیت کرنا ہے کہ وہ صحیح ہو، صحیح سمت میں ہو۔ نقطہ واضح ہوا۔ عام صاحب اس روایت کے بارے میں کا آخری سوال آپ کی خدمت میں۔ ہمارے یہاں بالعموم زبان کے ساتھ لوگوں کا تعلق بڑا کمزور ہوا ہے، اور زبان کے اندر بات کس طرح کی جاتی ہے، ادبی تعبیرات کیا ہوتی ہیں، تشبیہ کا اسلوب کیا ہوتا ہے، بالعموم مذہبی لٹریچر میں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات بیان ہوئی کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ گویا شیطان کہیں پر موجود ہے، اس پہ باقاعدہ کوئی حصی زنجیریں باندھی جاتی ہیں۔ تو اس کی طرف بھی ذرا توجہ دلائیے گا کہ ادبی تعبیرات جب مذہبی لٹریچر میں آتی ہیں، ڈیوائن لٹریچر میں آتی ہیں، تو ان کو ادبی پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ یہ تو ایک واقعہ بھی ہے، اس لیے کہ دوسری روایتوں میں بیان کر دیا گیا ہے کہ مردۃ الجن کے الفاظ آ گئے ہیں، اور قرآن مجید کی روشنی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اس دنیا میں جس طرح انسانوں میں برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے فلسفوں سے، اپنی تعبیرات سے، اپنی دعوت سے لوگوں کو الحاد کی دعوت دیتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے گرد و پیش میں 10 ایسے لوگ ہوں گے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت میں رہنا چاہیے۔ تو جن بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ جنات کے وسوسہ ڈالنے کے عمل کو اس مہینے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا ایک طرح کی مدد مل گئی ہے انسان کو، تاکہ وہ سنبھل جائے۔ 2 طرف سے جو حملہ ہو رہا تھا، اس حملے میں انسان رہ گئے، جنات ختم ہو گئے، اور جب جنات ختم ہو گئے تو اب زیادہ امکان ہے اس کا کہ انسان نیکی کی طرف جائے گا تو فرشتے اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے ایک پہلو کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔